کے ساتھ نسبت کرنا جہاں ہمیں عزتیں دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک پاکستانی نوجوان تھا، امریکہ میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، انجینئرنگ کرنے کے لیے۔ وہاں وہ پڑھتا بھی تھا، ساتھ ایک فرم کے اندر کام کرتا تھا۔ وہاں کیونکہ مخلوط سسٹم ہے، انتظام ہے، وہاں اس کا ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ تعلق بن گیا، تعلق بہت زیادہ بن گیا۔ تو اس نے اس لڑکی کو شادی کی پیشکش کر دی۔ جب شادی کی پیشکش کر دی تو اس لڑکی نے کہا بھی میں عیسائی ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہمارا نکاح شادی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، وہ تو اندھا ہوا تھا، عشق کا بھوت اس پر سوار ہو چکا تھا، تو اب اس نے کہا کہ میں تو ضرور کروں گا۔ اس نے کہا، اس لڑکی نے، کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، جیسے میرے والدین کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی چلی گئی، وہ اب اگلے دن انتظار میں تھا۔ اگلے دن لڑکی آئی، اس نے فوراً پوچھا بھی آپ کے والدین نے کیا کہا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے والدین نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اگر آپ یہ شرطیں پوری کریں گے تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا دین چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ آپ کو اپنے دوست احباب چھوڑنے ہوں گے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ جب بندے کے دل پر، دماغ پر عشق کا بھوت سوار ہو، کہنے لگے آپ پاکستان واپس نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنے والدین سے فون پر رابطہ بھی نہیں رکھو گے؟ اس نے کہا نہیں رکھوں گا۔ آپ مسلمانوں کی اس کمیونٹی کی چھوڑ کر ہمارے علاقے میں رہو گے، ہماری کالونی میں رہو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی کروں گا، اور اتوار کی اتوار ہمارے گرجے میں بھی جایا کرو گے۔ اس نے ساری شرطیں مان لی، حتیٰ کہ ایسا ہی ہوا، وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے ان کے علاقے میں چلا گیا۔ اب جس جگہ یہ رہ رہا تھا وہاں مسلمان تھے، وہاں مسجد تھی، لوگوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے رہے، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 سال، 2 سال گزر گئے، وہ نوجوان نہ ملا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ایک دن کیا ہوا، اچانک امام صاحب، مسجد کے امام نے دیکھا کہ وہ مسجد کے وضو خانے پر بیٹھا وضو کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گیا، ہم تو سمجھے تھے یہ مر کھپ گیا ہے۔ جب اس نے وضو کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو 2 سال ہو گئے آپ کو تلاش کرتے ہوئے، ہم تو سمجھے کہ آپ کہیں مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اصل مسئلہ اس طرح ہوا کہ میں ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ میرا تعلق بن گیا، تو میں اس کے ساتھ چلا۔ پوری کہانی اس نے اس امام صاحب کو سنائی۔ کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا، ان کے طور طریقے میں نے اپنا لیے، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے پاس مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی، اسلام والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں جاتے جاتے قرآن کا ایک نسخہ اپنے ساتھ لے گیا، اور جس جگہ ہم رہتے تھے عیسائیوں کا محلہ تھا، تو میں نے جب جس جگہ قرآن کو رکھا، گھر کا دروازہ جو باہر کا دروازہ تھا اس کے اوپر تاکچہ بنا ہوا تھا، میں نے قرآن کو وہاں رکھ دیا۔ اب میرے سارے کام عیسائیوں والے تھے، گرجا گھر جانا، کلبوں کے اندر جانا، شراب پینا، لیکن جب میں صبح دفتر جاتا تھا تو میری نظر قرآن کریم پر پڑتی تھی، اور میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ ہر روز صرف میں یہی دیکھ کے چلتا جاتا تھا، ہر روز جب دفتر جاتا تو میری نظر قرآن کریم پر پڑتی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا سلسلہ چلتا رہا، میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں دفتر سے گھر واپس آیا، میری نظر دروازے کے اوپر پڑی تو تاکچے میں میں نے دیکھا تو قرآن کریم نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، میں نے پوچھا وہاں ایک کتاب پڑی تھی، کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا آج میں نے گھر کی صفائی کروائی، عورت کو بلایا تھا صفائی کرنے والی کو، تو جو زائد چیزیں تھیں، کاٹ کباڑ تھا، وہ میں نے سارا اٹھا کر باہر پھینک دیا باسکٹ کے اندر۔ کہتے کہ جب میں نے سنا تو میری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہتے میں بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح گھر سے باہر نکلا، گھر بڑی ساری باسکٹ پڑی ہوئی تھی کچرے کی، میں دیوانوں کی طرح اس کچرے کو
اس کے اندر قرآن کریم کو تلاش کر رہا تھا اور کچرا اٹھا کر باہر پھینک رہا تھا، اچانک میرے ہاتھ کے اندر قرآن کریم آ گیا، میں نے اس کو نکالا اور اس کو اپنے کپڑوں کے ساتھ صاف کیا، سینے کے ساتھ لگایا، چہرے کا ساتھ لگایا، میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ انہوں نے میرے رب کے کلام کے ساتھ کیا حشر کر دیا۔ میں رو رہا تھا اور میری بیوی گھر کے اندر کمرے کے ذریعے کھڑکی کے ذریعے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں قرآن کریم کو سینے سے لگا کر گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی نے کہا کہ تم سے ابھی تک اسلام والی باتیں نہیں گئی، جاؤ میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو میں نے بھی کہا تم چلی جاؤ، میں بھی اپنے رب کے گھر جا رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو فرماتے ہیں اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کو بچا لیا۔ صرف اتنا تعلق کہ صرف دیکھتے تھے کہ میرے رب کا کلام ہے، تو صرف انسان کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، مضبوط کریں، اس نسبت کو اپنی اولادوں کو کم از کم ناظرہ قرآن تو ضرور پڑھائیں تجوید کے ساتھ۔ یہ مدارس یہ محبوب کے گلشن آباد ہیں، بچیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ان کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور ہمارے لیے یہ قرآن کی اشاعت اور ترویج کا ایک ذریعہ ہیں۔ اور جو لوگ ان کی معاونت کرتے ہیں، یہ قرآن کی اشاعت کے اندر اور ترویج کے اندر یہ ان کے معاون ہیں قرآن کے اندر، تو کل یہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے شفیع ثابت ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن جھگڑا کرے گا، یہ ایسا شفیع ہے جھگڑا کر کے بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ جنت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ، جیسا کہ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے اندر یہ جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ اگر تو نے میرے اس پڑھنے والے بندے کو نہ بخشا تو پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، میں تیرے قرآن میں نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، یہ ایسا جھگڑالو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اس کو دور نہ کریں اپنے آپ سے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، پھر ہم اپنی زندگیوں میں برکتیں دیکھیں۔ کم از کم ایک مرتبہ روزانہ کھول کر قرآن ضرور پڑھیں، چاہے ایک صفحہ ہی پڑھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ سورہ یاسین تو میرے ہر امتی کے سینے کے اندر ہونی چاہیے۔ تو کوشش کریں تو ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا جی، قرآن پڑھیں گے، ہر روز کھول کر ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔